مسلم لیگ نون نے بشیر میمن صاحب کو پارٹی کا سندھ کا صدر اپوائنٹ کیا ہے۔ بشیر میمن صاحب کو عام طور پہ تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ وہ ایف آئی ایف کے وہ سابق ڈی جی ہے جنہوں نے عمران خان کو کہا کہ وہ شریف فیملی کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے کیس نہیں بنا سکتے، اور بشیر میمن صاحب کی جو نو ہے وہ ظاہر ہے کہ شریف فیملیز کے دلوں میں ان کا گھر بنانے کے لیے بنیادی فیکٹر جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے بھی بشیر میمن صاحب مسلم لیگ نون کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عبدالرزاق میمن صاحب جو اس وقت حیات نہیں ہے، انہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے مخدوموں کے خلاف 70,000 ووٹ لیے تھے، اور میمن صاحب کی جو یہ پوری کارکردگی تھی اس کے پیچھے جو بنیادی اور امپورٹنٹ کردار تھا وہ بشیر میمن صاحب کا تھا۔ اور بشیر میمن صاحب جو ہے پوری پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ درد سر بنے کہ نہیں بنے وہ ایک اور بات ہے، لیکن میمن صاحب جو ہے وہ حالانکہ جو مخدوم صاحبان ہیں جو پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے ان کے لیے درد سر ضرور ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ میمن صاحب کی مسلم لیگ نون کے اندر کس طریقے سے حیثیت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور کتنا ان کو پارٹی کے اندر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت اپائنٹ ہوئے ہیں سید شاہ محمد شاہ کی جگہ پہ۔ شاہ محمد شاہ کافی سینئر پولیٹیشین ہیں، دنیا جہان کی پارٹیوں میں سے ہو کے وہ مسلم لیگ نون میں آ کے بیٹھ گئے تھے۔ اب وہ پارٹی کے سندھ کے صدر نہیں ہیں، ان کو نائب صدر بنا دیا گیا ہے سینٹر میں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ بشیر صاحب جو ہے مجموعی طور پہ سندھ کے اندر جو پارٹی ہے اس کو کیسے چلاتے ہیں۔ اب ان کی پارٹی جو ہے وہ ایم کیو ایم کی اتحادی بھی ہے اور جی ڈی اے کی بھی اتحادی ہوگی۔ میمن صاحب جو ہے وہ اپنی اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی پیر صاحب پاگاروں کے ساتھ ایک ملاقات کر چکے ہیں، اور خیال یہ ہے کہ سندھ کے اندر ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور مسلم لیگ نون اور ساتھ ساتھ جے یو آئی جو ہے وہ اتحادی ہوں گی۔ اب اس ساری صورتحال میں میمن صاحب کس طرح کے لیڈر اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا، لیکن چند اور امپورٹنٹ چیزیں بشیر صاحب کے حوالے سے یہ ہیں کہ وہ ٹپیکل فیوڈل نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا کافی گہرا تعلق بھی ہے، ان کا لوگوں کے ساتھ کنڈکٹ بھی اچھا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سندھ میں بڑے عرصے تک جو ہے وہ پولیس میں نوکری کرنے کی وجہ سے سندھ کو اچھے طریقے سے جانتے ضرور ہیں، اور ایک ہائی پولیس آفیسر جو ہے وہ ویسے ہی ہر ڈسٹرکٹ میں جو مختلف کی پلیئرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، اور اس طرح بشیر صاحب جو ہے ان کے سندھ کے اندر رابطے بھی ہیں، اور میرے خیال میں سندھ میں اس حوالے سے وہ بالکل نئے نہیں ہوں گے۔ اب ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایٹ لیسٹ سندھ کی میڈیا میں بشیر صاحب کو اچھے طریقے سے جانا جاتا ہے، اور بہت سارے صحافی جو ہے ان کے قریبی دوست بھی ہیں، اور یہ بھی آپ ایک ایڈٹ فیکٹر کے طور پہ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بشیر صاحب سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے لیے کتنا پرابلم ہو سکتے ہیں، اس کا گہرا تعلق اس سے ہوگا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان تعلقات جو ہے کس نوعیت کے رہتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے جو ایک دو دن سے ہمیں نظر آتی ہے اس میں تو لگتا یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں پرانی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس انڈرسٹینڈنگ پہ قائم ضرور ہیں، جس میں دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے ڈومینس میں رہنے کا ایک فیصلہ کیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اب پیپلز پارٹی کے بیانات کو مسلم لیگ نون اس طریقے سے شارپلی ان پہ ریئیکٹ نہیں کرتی، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہے۔ تو یہ الیکشن جو ہے وہ کافی مزیدار ہوں گے سندھ کے اندر بھی، اور بشیر میمن کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ ضرور ہوگا۔